کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ان میں ارشاد فرمایا گیا والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ عصر سے مراد کیا ہے؟ رازی جیسے شخص نے اس پر 4 قول کیے ہیں۔ عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، اے العصر اے الدہر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ چونکہ زمانہ خود اس بات کا گواہ ہے کہ انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت پھٹ گئے اور جن کا طوطی بولتا تھا پھر ان کے نام بھی باقی نہ رہے۔ مشتاق یوسفی نے کیا خوب کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کون کسی کو یاد رکھتا ہے اور کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد رکھے؟ میاں صاحب تو بولے جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے، شکلاں یاد نہ رہیاں۔ تو اس انسان نے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی سمٹتے دیکھی ہے، جن کا طوطی بولتا تھا پھر ان کی بولتی بھی بند ہوئی، اور جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے تھے کہ زمانے کا پہیہ ہمارے بغیر گھوم نہیں سکتا تھا، پھر ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ دوسرا مفہوم امام رازی نے لکھا ہے کہ عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ عصر کا وقت انتہائی نازک وقت ہوتا ہے، اور جب وقت عصر میں داخل ہو تو بہت جلد غروب کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس وقت بھی آپ عصر کے وقت میں بیٹھے ہیں تو کتنی تیزی سے یہ وقت گزرتا ہے۔ تو عصر کے وقت کی قسم کھانے کی حکمت یہ تھی کہ غافل انسان کو تنبیہ کی جائے کہ تیری زندگی بھی ڈوبتے سورج کی طرح ہے، دیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا، تیزی کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ اس لیے عصر کے وقت کی قسم کر کے غافل کو تنبیہ کی گئی کہ انسان خسارے میں ہے۔ تیسرا معنی امام رازی نے یہ کیا کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے، چونکہ نماز عصر انتہائی نازک وقت میں ہوتی ہے۔ کاروباری لوگوں کے لیے یہ بڑا اہم ٹائم ہوتا ہے، دکان بھی سمیٹنی ہے، گھر بھی جانا ہے، گاہک بھی آ کھڑا ہوا، اور ادھر نماز عصر کا وقت بھی تنگ ہو رہا ہے، تو بہت سارے لوگوں کی تو نماز رہ جاتی۔ پڑھنے والے بھی ذرا اس کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں کہ کام کاج سر پہ چڑھا ہے اور ہم نے سارے دن کے معاملات سمیٹنے ہیں۔ تو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کی تلاش میں رازق کا خیال نہ رہے، اور کہیں تم خسارے کا سودا نہ کر لینا اور عصر کی نماز ضائع نہ کر دینا۔ چوتھا معنی جو امام رازی نے کیا وہ یہ کہ عصر سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے زمانے کی قسم کر کے کہا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ چونکہ خسارے سے بچا ہوا انسان ڈھونڈنا ہے تو وہ حضور کے زمانے میں ملے گا، ورنہ انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ تو حضور کا زمانہ بہترین زمانہ، اس لیے اس کی قسم کی گئی۔ خود فرمایا خیر القرون قرنی، بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہے، پھر جو اس کے ساتھ جڑا ہے۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی 1 روپے کی، جو باسی روٹی 2 روپے کی۔ کسی نے روک کے کہا یہ عجیب تماشا ہے، تازہ روٹی 1 روپے کی تو باسی روٹی 8 آنے کی چاہیے، تو باسی روٹی 1 روپیہ مہنگی فروخت کر رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں خریدتے تو نہ خریدو، میرا ریٹ یہی رہے گا۔ کہا یار وجہ بھی تو بتانا، تازہ روٹی 1 روپے کی تو باسی 2 روپے کی کیسے؟ اس نے کہا سنو پھر، یہ جو باسی روٹی ہے یہ مہنگی اس لیے ہے کہ یہ تازہ روٹی کی نسبت 1 دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب خسارہ کیا ہے؟ انسان تو کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، اللہ اکبر، میں تو ہواؤں میں اڑتا ہوں، چرخ پہ جھولتا ہوں،
کہاں گھاس پھونس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصب کوٹیاں، کہاں کھانے کو نان شبینہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، اور کہاں اتنے کھانے کے انتخاب مشکل ہوتا ہے، کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں، کہاں پہننے کے لیے کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، اور کہاں اتنے لباس کے موسم بدل جاتا ہے، لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ تو میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں میں اڑتا ہوں، میں تو چرخ میں جھولتا ہوں۔ میری زندگی کا جمال دیکھو، میری عالی نصب گاڑیاں دیکھو، میری زندگی کا حسن دیکھو، میری زندگی کا جمال ملاحظہ کرو، میری زندگی کی خوبصورتیاں دیکھو، یہ عالی نصب پلازے، یہ تارکول کی بچھی ہوئی سڑکیں، یہ لشکاریں مارتی مارکیٹیں، میری زندگی کا حسن تو دیکھو۔ کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی انسان خسارے میں۔ انسان خسارہ مانتا نہیں، اللہ محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہہ رہا ہے یہ خسارے میں ہے۔ تو پھر خسارہ کیسا؟ امام راضی بولے، فرماتے ہیں خسارہ جو ہے وہ مادی چیزوں کا نام نہیں ہے، روح کا خسارہ ہے۔ ظاہر سور گیا، دل لٹ گیا، خسارے کا سودا کیا۔ اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ کیا کمال ہے، یہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ اگر یہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا ہے تو یہ کیا کمال ہے، یہ تو مچھلی بھی پانی کی تہ میں اتر جاتی ہے۔ یہ انسانی کمال نہیں ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ مروت، بھائی چارہ، محبت، ہمدردی۔ یہ تو دم توڑ رہی ہیں چیزیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ زندگی تو خسارے کا شکار ہو گئی۔ آج ہم پجاری ہو گئے دولت کے، خواہشات کے بندے ہو گئے۔ کسی کا لباس دیکھ کے اس کی عزت کی جاتی ہے، اور کسی کی دولت کا وزن کر کر کے اس کو تکریم دی جاتی ہے۔ ہم خواہشات کے، آرزوؤں کے بندے ہو گئے، خسارے کا سودا ہے۔ کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، یہ خسارے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ یہ ہواؤں میں اڑتے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ انسانوں کے گلے نہیں چیرتے؟ یہ دہشت گرد نہیں ہیں؟ یہ بارود اپنے بدن سے باندھ کر کے انسانوں کے انبوہ میں گھس جاتے ہیں اور پھٹتے ہیں، اور پھر جب چھوٹے چھوٹے بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جاتی ہیں، یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ یہ خسارے کا سودا نہیں ہے؟ محبوب خسارے سے بچے ہوئے لوگ دیکھنے ہیں تو تیرے زمانے میں آئیں۔ یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو چور ہیں، یہ تو بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہے۔ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ گاؤں کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی ہے، اور آج جس کی بیٹی اسی کی بیٹی رہ گئی۔ یہ خسارے کا سودا ہے۔ محبوب تیرے زمانے میں آئیں۔ آج کا زمانہ تو انسان کو دہشت گردی کے روپ میں دیکھ رہا ہے، لیکن محبوب کے زمانے میں آئیں تمہیں ابو بکر عمر جیسے انسان ملیں گے، تمہیں صدیق و فاروق جیسے انسان ملیں گے، تمہیں انسان ملیں گے بلال حبشی جیسے۔ تو کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، خسارے کا ایک اور پہلو جس کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، شیخ زادہ نے بیضاوی کے حاشیے میں لکھا کہ خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے۔ یہ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ اتنے سال بڑا ہو گیا، اتنے سال بڑا ہو گیا، زندگی اتنی گھٹ رہی ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو آپ دیکھیں وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، 60 سے 70 سے 50 سے نیچے گنتی آ رہی ہوتی ہے، اور گنتی جب بھی الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ پہنچتا ہے۔ تو یہ سانسوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے، یہ ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ اچھا، خسارے کا ایک اور پہلو بھی دیکھیے۔ ایک شخص نے لکھا کہ خسارہ یہ ہے کہ ہم ایک وصف رکھتے ہیں، ایک کمال رکھتے ہیں، تو دوسرا کمال ہمارے میں نہیں ہے تو ہم کہیں گے خسارے میں۔ مثال کے طور پہ یہ پھول ہیں، ان میں خوشبو ہے، ان میں رنگت ہے، ان میں تازگی ہے، ان میں نکھت ہے، ان میں لطافت ہے، لیکن ان میں روشنی نہیں ہے، اندھیرے میں رکھ کے چراغاں نہیں کیا جا سکتا۔ چاند میں چاندنی ہے، بلندی ہے،
لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں ہوں، پھول کہیں گے ہم روشنی کے خسارے میں. ایک شب زندہ دار سے پوچھئے تو وہ کہے گا کہ میرے پاس سحری کی سسکیاں تو ہیں لیکن علم کا نور نہیں ہے. ایک عالم سے پوچھئے گا تو وہ کہے گا علم کا جمال تو ہے لیکن میرے پاس سحری کے سجدے نہیں ہیں. ایک بچے سے پوچھئے، وہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن جوانی کا زور نہیں ہے. ایک جوان سے پوچھئے، وہ کہتا ہے جوانی کا بانکپن تو ہے لیکن بڑھاپے کے تجربے نہیں ہیں. ایک بوڑھے سے پوچھئے، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن کیا کروں بچپنے والی موج نہیں رہی. وہ اپنی خوشی سے آنا، وہ اپنی خوشی سے جانا. اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے. آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، اس وقت کوئی کنڈی ہلا کے چلا جاتا تو اس سے بھی مزہ لیتے تھے. اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے. اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے. وہ کیسا زمانہ تھا. آج دنیا چاند پہ پہنچنے کے لیے بے چین ہے، وہ زمانہ تھا ہم خود ہی چاند ہوا کرتے تھے. وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، کیسا منظر. کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون. وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. تو بچپن ہوتا ہے. تو کہا کہ جو بوڑھا کہتا ہے میرے پاس بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن میرے پاس بچپنے کی معصومیت نہیں ہے. مور کہتا ہے میرے پروں میں تو حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں. بلبل کہتی ہے میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں ہے. شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں تو زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا. کوئل کہتی ہے میری آواز میں تو شیرینی بھری ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے. ہر شے میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی خسارہ ہے. اور اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے ایک پیکر میں ڈھونڈنے کا شوق آ جائے، تو رب کہتا ہے آؤ پھر مدینے کی گلی میں آ جاؤ، ہمیں تمہیں ایک ایسی ذات سے ملواتے ہیں، محمد عربی کی ذات سے، کہ جہاں کوئی خسارہ ہی نہیں ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے کوئل کی دلکش آواز سنی ہوگی، تم نے پپیہے کی صدائے دل نواز سنی ہوگی، تم نے کوسے قضا کی رنگینیاں دیکھی ہوگی، تم نے دھنک کی شوخیاں دیکھی ہوگی، معصوم بچے کی مسکراہٹ دیکھی ہوگی، بوڑھے کے بالوں کی سفیدی کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے پھوٹتے جھرنوں کا جمال دیکھا ہوگا، تم نے تتلی کے پروں میں قدرت کے رنگوں کی سنائی اور کاریگری کا جمال دیکھا ہوگا. لیکن یہ سارے رنگ اور سارے جمال ایک پیکر میں دیکھنا چاہتے ہو تو رب کہتا ہے اس کے لیے میں نے صرف ایک ذات محمد عربی کی بنائی ہے. تو قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. اچھا، یہ خسارہ حضرت انسان کا میرے رب نے بیان کیا، تو کیا یہ ڈرانے کے لیے خسارہ بیان کر دیا؟ جب ایک مریض ہو اور اس کو کینسر جیسا مرض لاحق ہو تو ڈاکٹر اس کو یہ بتا کر کے کہ تیری زندگی کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں، تو اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں کہتا. دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو مرض اس لیے بتاتا، اس کی سنگینی اس لیے بتاتا ہے تاکہ یہ اپنے علاج کی طرف متوجہ ہو سکے، یا پھر وہ ڈاکٹر اور مریض مسلمان ہوں گے تو وہ توجہ اس لیے مرض کی طرف دلاتا ہے کہ 10 15 20 25 دن تیری زندگی کے رہ گئے ہیں، تاکہ اپنی آخرت کو سنوار لے اور سچی توبہ کر لے اور حقوق العباد کی تلافی کر لے. اللہ نے ہمیں ہمارا جو مرض تھا جو ہمیں لگا ہوا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ مرض ہر ایک کو چاٹ رہا ہے. لمحہ لمحہ میں اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیا ہے. میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور وہ آواز بھی لگا رہا تھا. آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے ہیں، تو وہ پھٹے پہ رکھ کے برف بیچتا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والو میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے تھوڑی تھوڑی برف لیتے جاؤ،
میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھل رہا ہے، کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو اپنے گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا بیچ لے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں۔ لیکن برف کل مہنگی بھی ہوگی تو ہوگی نہیں۔ تو وہ برف پھٹے پہ رکھ کے بیچ رہا تھا اور کہتا ارحموا ارحموا الا من یذوب راس مالہ، او لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے تھوڑی تھوڑی برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال ہی پگھلتا جا رہا ہے۔ جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو قدم ٹھہر گئے۔ تو میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اور اب تو اس برف کو اب بیچ لے، اس برف کے بدلے درہم لے لے، دینار لے لے، پارچہ جات لے لے، کوئی غلہ لے لے تو تجھے فائدہ ہوگا۔ تو میں بھی اس برف کے ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے کام آ جاؤں، ان سانسوں کے بدلے سجدہ کر لوں تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور لمحہ لمحہ میں موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ یہ خسارہ ہے انسان کی زندگی کا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ تم سودا تو خسارے کا کر رہے ہو، لیکن اگر تم بچنا چاہتے ہو اس خسارے سے، یہ زندگی تو ٹوٹ رہی ہے، تم سوئے ہوئے ہو پھر بھی ٹوٹ رہی ہے، تم جاگ رہے ہو تو پھر بھی ٹوٹ رہی ہے، تم سجدے میں پڑے ہو سانسیں پھر بھی گزر رہی ہیں، تم عیش و عشرت کر رہے ہو سانسیں پھر بھی گزر رہی ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ سانسوں کے بدلے میں کیا خریدتے ہو، سجدہ خریدتے ہو، رکوع خریدتے ہو، قیام خریدتے ہو، عمل خیر خریدتے ہو، دکھی کی مدد خریدتے ہو یا آوارگی خریدتے ہو۔ تم نے سودا کرنا اپنی سانسوں کا، یہ ایک بار ملی اس کے بعد وہ سانس پلٹ کے دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو سانسیں تو تمہاری ٹوٹ رہی ہیں، تو لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہو، اللہ اکبر۔ لیکن اگر تم بچنا چاہتے ہو تو رب کہتا ہاں تمہاری یہ ٹوٹتی زندگی تمہیں بچا بھی سکتی ہے۔ الا الذین آمنوا، میرے محمد کا دامن پکڑ لو، الا الذین آمنوا، خسارے سے بچنے کا راستہ بھی دیا۔ خسارے سے بچے گا وہ کہ جو حضور سے وابستہ ہو جائے گا، چونکہ الایمان ہی التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جو لے کر آئے ہیں اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ یہاں ایک جملہ رک کے کہوں گا کہ حضور جو لے کر آئے ہیں اس کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، اس کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ جاننے کو تو ابو جہل بھی جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے تھے جس طرح بیٹوں کو جانا جاتا ہے لیکن مانتے نہیں تھے۔ ایک اور جملہ سن لیجئے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، حضور سے ذہنی تعلق کا نام ایمان نہیں، قلبی تعلق کا نام ایمان ہے۔ تو جاننے کو تو کئی جانتے تھے لیکن بات جاننے کی نہیں ہے، بات ماننے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مانا کیسے جائے؟ جیسے پھول کو بلبل مانتی ہے، یہ جانتی نہیں ہے، جانتی کو مکھی جانتی ہے یہ پھول ہے، لیکن مکھی جانتی ہے مانتی نہیں ہے۔ تو بلبل مانتی ہے، پروانہ شمع کو مانتا ہے، قمری چاند کو مانتی ہے۔ تو ایمان جاننے کا نام نہیں، ماننے کا نام ہے۔ اور جب کسی کو مان لیا جائے پھر تن من لٹ جائے پھر مان لیا جاتا ہے۔ تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ وہ کسی زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے، تو اب تو وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو کسی نے کم از کم جو میری عمر کے لوگ ہیں تو چکی دیکھی ہوگی، 2 پتھر ہوتے ہیں، نیچے والا ساکن اور جامد اور اوپر والا متحرک، درمیان میں کلی ہوتی ہے اور اس کے آس پاس خالی جگہ ہوتی ہے جہاں دانہ ڈالتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں اس کو گالا کہتے ہیں، اور پھر چکی کو گھماتے ہیں تو جو دانے اس کلی کے ساتھ جڑ کے لگے رہتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو کلی سے دور ہٹتے ہیں وہ پس جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے جڑ کے رہے۔ دنیا پہ کتنے شہنشاہ آئے لیکن آج ان کا نشان بھی باقی نہیں۔ آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں اور 2 سال کے بعد حکومت ڈولنے لگتی ہے۔ 3150 سال ایک خاندان نے حکومت کی ہے، یکے بعد دیگرے 150 حکمران تخت نشین ہوئے، لیکن آج دنیا آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتی۔
کہاں گئے خاقان، کہاں گئے تغلق، کہاں گئے ایبک، کہاں گئے فرائین مصر، کہاں گئے کیسر، کہاں گئے کسرا؟ آج قبروں کے نشان بھی موجود نہیں ہیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو علماء بھی معذرت کریں گے کہ ہم فارغ تو نہیں ہیں، ہم نے ضروری علوم پڑھنے، ہم یہ یاد کرتے پھریں کہ اس کا نام کیا ہے۔ اچھا میں پوچھوں کہ اس زمانے کے جو ہے وہ کیسر کا نام کیا تھا؟ تو آپ کہیں گے جناب ہماری معذرت، ہمیں نہیں یاد۔ اور میں اگر پوچھوں چلو اس زمانے کے کسرا کا نام کیا تھا؟ اس وقت کی سپر طاقت تھی نا، اس دور کا ٹرمپ تھا، لیکن آپ کہیں گے جناب، چند لوگ کہیں گے ہاں اس کا نام یہ تھا، باقی کہیں گے جناب ہماری معذرت۔ اور میں اس مجلس میں سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا کہ نہیں لے گا؟ یار اس دور کے کیسر کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے کسرا کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے خاقان کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن بلال حبشی جو رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے، ذات کا حبشی، لیکن حضور سے جڑا، اللہ اکبر! اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سلطنت روم کا شہنشاہ علامہ اقبال بولے اس کا تو نام کسی کو نہیں آتا، لیکن بلال کا حبشی کا نام آج بھی دنیا کے اوپر موجود ہے۔ کہا محبوب قسم تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جو تیرے دامن سے جڑ جائے گا، جو تیرے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ آپ لاہور تو کبھی کبھار جاتے ہوں گے، تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، تو کبھی آپ وہاں گزرے تو عبرت کی نگاہ سے دیکھیے، یا گاڑی کا رخ ادھر موڑ لیجئے، تو اتوار کے دن کچھ تھوڑی وہاں رونق ہوتی ہے، چونکہ پارک بنا دیا گیا ہے، لیکن عام دنوں کے اندر وہاں بڑی اداسی ہوتی ہے۔ لیکن بالخصوص جو احاطہ ہے مزار کا، وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو حسرتیں برستی دکھائی دیں گی، جانوروں کی پڑی ہوئی بینٹیں ملیں گی، پھولوں کی پتیاں نہیں ملیں گی، قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہوں گی۔ یہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا، پورے بر صغیر کا، افغانستان بھی شامل، اس کے اندر پورا ہندوستان، بنگلہ دیش اور پاکستان، اتنی بڑی راجدانی کا حکمران، آج اس کی قبر پہ حسرتیں برس رہی ہیں۔ بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے چادر جھالر لٹک رہی ہوتی ہے، ملکہ پیچھے بیٹھتی، بادشاہ کو کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا، پیچھے سے کمر ٹھونکتی، فیصلہ بادشاہ تبدیل کر لیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر بھی اندھیرے میں ہے۔ ان کی اپنی بیٹی ہے زیب النساء، اس کا اپنا شعر لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت، نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں، نہ کسی بلبل نے گیت گانے۔ یہ مطلق العنان حکمرانوں کی کہانی سنائی اور راوی کے اس پار کی کہانی سنائی۔ اب راوی کا پل پار کر جائیں۔ ایک قبر یہاں تھی، اب ایک لوح مزار ادھر بھی ہے۔ یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت، نہ صدائے بلبلے۔ اور اگر راوی پار کر کے ایک لوح مزار ادھر دیکھیں گے تو وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کاملاں را رہنما، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس سمت بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو کہا کہ محبوب جو تیرا ہو جائے پھر میں اسے مرنے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور۔ تو فرمایا الذین آمنوا، انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہ جس کے ساتھ ایمان کے اجالے ہیں۔ دوسری بات وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اور صالح اعمال، ہم نیک اعمال کا ذخیرہ اپنی زندگی میں شامل کریں، قبر میں وہی لے کر کے جائیں گے۔
بعد میں آنے والے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو ان کی مہربانی، اور اگر نہیں اٹھاتے تو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو قبر میں لے کر کے اپنا عمل اترنا ہے، تو اعمال صالحہ کی تلقین کی گئی، خسارے سے بچنے کا راستہ۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا۔ حق سے مراد قرآن ہے، حق سے مراد اسلام ہے، اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حق سے مراد توحید ہے۔ یہ تین قول بیان کیے، یعنی توحید کی تلقین، اسلام کی تلقین، اور جو ہے وہ قرآن کی تلقین۔ یہ مومن کی زندگی ہے۔ مومن ایسے ہی زندگی گزارنے نہیں آیا، اپنی خواہشات کی تکمیل کی، اچھا گھر بنا لیا، چلا گیا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کیا بتائیں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی تو چیونٹی بھی گزارتی ہے، صبح اپنی بل سے نکلتی ہے، حلال رزق کماتی ہے، برسات کے لیے جمع کرتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، کسی کو ضرر بھی نہیں پہنچاتی۔ یہ اشرف المخلوقات کے وظیفے اور ہیں۔ وہ اس دنیا کے اوپر رہ کے اپنے رب کو منانے آیا ہے۔ جو مقصد زندگی نہیں سمجھا، قرآن نے کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ جو دنیا میں اندھا رہا، کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں، دل کی بے نوری مراد ہے۔ اقبال نے کہا تھا، دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ تو لوگوں کو اچھائی کی ترغیب اور صالح اعمال کی طرف راغب کرنا، یہ مومن کی زندگی ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور آخری بات کہ انسان کی زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، تو ان پہ صبر کیا جائے۔ اب اس پر دو قول امام قرطبی نے خوبصورت بیان کیے۔ ایک تو مشکل وہ آتی ہے جو آپ کو دنیاوی امور میں، زندگی کے امور میں مشکل آتی ہے۔ بچوں کی پرورش کرنا، ان کے لیے رزق حلال کمانا، ان کی ضروریات کو باہم پہنچانا، ان کی اچھی تربیت کرنا، پھر آپ کی مقاومتیں، آپ کی مخالفتیں، حملہ آور ہونے والی بیماریاں، شیاطین کے حملے، یہ سب کچھ تمہاری زندگی کی مشکلات ہیں۔ ان کو صبر سے، حوصلے سے پاٹا جائے۔ جب تکلیف آ جائے تو واویلا نہ کیا جائے۔ صبر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، نہ تو گریبان نوچے، نہ منہ پہ تماچے مارے، اور نہ جاہلوں جیسی باتیں کرے، نہ شکری کا کلمہ نہ بولے۔ اگر کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس پر خاموشی سے اللہ سے کشادگی اور وسعت کی دعا مانگتے ہوئے حوصلے کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور سنو، میں آپ کو ایک حضور کا فرمان سناؤں جو سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے۔ اگر زندگی میں غربت آ جاتی ہے، زندگی میں کوئی مقدمہ آن پڑتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو صبر کرو تو اجر کتنا دیا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے، جو شخص اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جو شخص اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا سودا ہے۔ اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ تو صبر سے مشکلات کو کاٹے۔ دوسرا مفہوم امام قرطبی نے صبر کا یہ بیان کیا ہے، راہ خدا میں جو تکلیفیں آتی ہیں ان پر صبر کیا جائے۔ سحری کا اٹھنا مشکل ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہے، گناہ سے رکنا بڑا مشکل ہے، نگاہ کو قابو میں رکھنا مشکل ہے۔ جب حرام رزق کے ذرائع میسر ہوں اور ہر بندہ اس حرام میں ہاتھ رنگ رہا ہو تو بندہ کہے کہ میں تو پیچھے رہ جاؤں گا، اور پھر اپنے آپ کو روکنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو ان شدائد سے، ان مشکلات سے پھر راہ دین میں چلو تو تمہیں تکلیفیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، آلام آئیں گے، ان کا خوش دلی سے مقابلہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کا ظالم آقا مار رہا تھا تو بلال آگے سے مسکرا رہے تھے۔ کسی نے رک کے کہا، بلال عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مارتا ہے تم آگے سے مسکراتے ہو۔ تو حضرت بلال فرمانے لگے، کبھی تم نے ایسا دیکھا نہیں کہ بازار میں برتن خریدنے جاتے ہو تو اس کو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے؟ کہا تم بازار میں پیالہ بھی خریدو، برتن بھی خریدو، گھڑا بھی خریدو تو ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں؟ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں بلال کچا تو نہیں۔
میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھر بھی جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ اور اگر آپ نے اس کہانی کو نقطہ کمال پہ دیکھنا ہے کہ دکھوں پہ صبر کیسے کیا جاتا ہے، تو پھر آؤ کربلا کے میدان میں۔ یار سارے دکھ اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یار سارے دکھ ایک ہی کمرہ امتحان میں ہو، اور پاس مارک جو ہے وہ 33% نہیں ہے، نمبر بھی کہا 100 لینے ہیں، اور پانی بھی نہیں رکھا ہے۔ کہا اب دو امتحان۔ حسین نے مسکرا کے کہا مالک ایسا سجدہ کروں گا سجدے بھی ناز کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں امام حسین نے عظیمت کی جو انوکھی داستان رقم کی، دستے قاتل نے سر حسین تب کاٹا جب سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ آئے، اللہ اکبر، تو پیشانی سجدے میں رکھتے ہوئے یہی کہا اللہم ردن بقضائک وتسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ اللہ تیری رضا پہ حسین راضی ہو گیا، تیرے حکم کو تسلیم کر لیا۔ صبرن علی بلائک، جو مصیبت آئی مالک دیکھا میرے قدم تو نہیں ڈولے، مالک میں نے امتحان دیا، میں سب تکلیفیں سہ کے بھی تیرے پہ راضی ہوں۔ سبحان ربی العالی، تو اونچا ہے، تو اعلیٰ ہے، مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آئی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے، اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ دستے قاتل نے سر حسین کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور فتح کے نکارے بجانے لگے، دیکھو ہم نے ان کو کاٹ دیا اور دیکھو نیزے کی نوک پہ سر ہے۔ لیکن لشکر یزید سے کوئی آواز دے کے بولا یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، یہ کٹ کے بھی اونچا ہے، یہ باکپن ہے حسین ابن علی کا۔ تو صبر اور اللہ کی راہ کے اندر آنے والی تکلیفوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرنے کا کوئی ڈھب سیکھنا چاہے تو کربلا والوں سے سیکھو۔ آج صدیاں ہو گئیں، ان کی یادوں کے نقوش کبھی بھی مدھم نہیں ہوئے، یزید کا نام مٹ گیا۔ اگر میں اس پوری مجلس میں ڈھونڈنا چاہوں کہ مجھے یزید نام کا کوئی بچہ مل جائے تو ملے گا؟ چلو میں آپ کا پورا پنڈی گھومتا ہوں کہ مجھے کوئی خولی نام کا شخص ملے۔ اچھا پورا وطن ڈھونڈتے ہیں، ابن زیاد نام کا شخص تلاش کر لیتے ہیں، پوری دنیا پہ مجھے کوئی شمر نام کا شخص بتاؤ، اور اگر میں صرف اسٹیج پہ ڈھونڈوں تو مجھے حسین نام کے لوگ بھی ملیں گے، شبیر نام کے لوگ بھی ملیں گے، اور پردے میں بیٹھ کے سننے والی بہن اور بیٹیوں میں زینب نام کی بیٹی بھی ہوگی، فاطمہ اور سغرا نام کی بیٹی بھی ہوگی، اور کتنی محبتیں تجھے اے فراز چاہیے، ماؤں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھ دیے۔ اقبال بولا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ، اور جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی، ہم موت نہ مانیں گے مدینے کے نبی کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمامی باپ تشریف رکھیں۔ میں گزارش کروں گا خطیب پاکستان سے کہ آپ ہی اپنی زبان ترجمان سے دعائیہ کلمات پیش فرما دیں۔ ایصال ثواب کی محفل جناب محترم چودھری مہربان خان صاحب اور چودھری فیاض ایڈوکیٹ صاحب یہ ہر دو اباب دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان اباب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمات سے بھر دینا، من میں چراغاں کرنا، باطن میں روشنیاں ڈالنا۔ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ ان میں سے کوئی بھی خالی نہ پلٹے۔ بالخصوص آج کی یہ منعقدہ تقریب جن دو بزرگوں کے لیے صاحبان مرحومین کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کے لیے منعقد ہوا، اے اللہ اس اجتماع کی برکتیں ان کی قبروں میں اتار دے، ان کی قبروں کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کر دے، ہر خیر ہر بلائی ہم سب کا مقسوم کر دے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ لوٹانا اور پھیلی ہوئی جولیاں ہمیشہ رحمات سے بھر دے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
ماشاءاللہ۔ میں ایک مرتبہ پھر خطیب الاسر، خطیب عرب و عجم، شمشیر اعلیٰ حضرت، عالم با عمل، خطیب بے مثل حضرت علامہ صاحبزادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف تمام باپ کے لیے کھانے کا یہ سائیڈ پہ اہتمام ہے۔ مغرب کے بعد آرٹ کونسل میں علامہ صاحب کا خطاب ہے، اور یہ ساتھ ہی پورشن میں کھانا لگا ہوا ہے، تمامی باپ کھانا